آج ہم بیان کریں گے اس عظیم نبی کا تذکرہ جنہیں اللہ نے سرکش، باغی اور گمراہ قوم کی طرف بھیجا۔ وہ نبی جن کی زندگی میں نصیحت، صبر، معجزات اور عبرت بھرے واقعات پائے جاتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم سمود عرب کے قدیم قبائل میں نہایت طاقتور، خوشحال اور ترقی یافتہ قوم شمار ہوتی تھی۔ ان کا مرکز مدائن صالح یعنی الحجر تھا، جو آج بھی اپنی ویرانی میں چیخ چیخ کر انسان کو عبرت دلاتا ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر بلند و بالا محل بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی تم پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر نفیس گھروں کی تعمیر کرتے ہو۔ ان کے باغات، چشمے، کھیت اور محلات دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جائے۔ دولت، طاقت، جسمانی قوت اور صنعت و حرفت نے انہیں تکبر میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے باوجود شکر کے بجائے شرک اپنایا، بت تراشے اور انہیں معبود بنا لیا۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں نہایت معزز، باوقار، دانا اور معتبر شخصیت تھے۔ نبوت سے پہلے بھی لوگ ان کے اخلاق، راست گوئی اور دانش مندی کی مثالیں دیتے تھے۔ جب آپ نے اللہ کی طرف بلایا تو فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے کہا، اے صالح، ہم تو تم سے امیدیں رکھتے تھے، مگر تم نے اپنی باتوں سے ہماری امیدیں توڑ ڈالیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی گمراہی اور کفر پر تنبیہ کی تو قوم کے سردار بولے کہ اگر تم رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، مگر معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس پہاڑی چٹان سے ایسی اونٹنی نکلے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، رنگ سرخ ہو، جسم پر بہت بال ہوں، ایسی غیر معمولی کہ آج تک نہ دیکھی گئی ہو، اور ایک دن میں ہمارے کنویں کا سارا پانی پی جائے۔ یہ مطالب دراصل تمسخر تھا، مگر اللہ نے اپنی نبی کی عزت میں دعا قبول فرمائی۔ ایک دن قوم جمع ہوئی، حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، زمین لرزی، چٹان پھٹی اور ان کی آنکھوں کے سامنے بالکل ویسی ہی اونٹنی نمودار ہوئی جیسی انہوں نے طلب کی تھی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، سچائی کی دلیل تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزاد رہنے دو، اسے تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ ساتھ ہی حکم دیا گیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن قوم، اس کا دودھ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا۔ اونٹنی کا معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر اکثر بدبخت اپنے کفر پر جم گئے۔ وہ کہتے کہ یہ اونٹنی ہماری بستی کے لیے مصیبت ہے، یہ جانور ہمارے جانوروں کو خوف زدہ کرتا ہے۔ نفرت اور حسد بڑھتا گیا۔ قوم کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ اونٹنی باقی رہی تو لوگ صالح کے دین کی طرف مائل ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس بدبخت کام کے لیے سب سے سنگ دل شخص قدار بن سالف کو چنا گیا۔ اس کے ساتھ 9 اور سرکش لوگ تھے۔ اونٹنی روزانہ پہاڑ سے آتی اور پانی پی کر واپس جاتی۔ جب وہ آئی تو قدار نے اچانک اس کی کونچ پر نیزہ مارا۔ اونٹنی زخمی ہو کر گری، پھر اس کی کونچ کاٹ دی گئی اور اللہ کی نشانی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اونٹنی کا بچہ بھاگا، پہاڑ پر چڑھا، 3 بار چیخا اور بے رحموں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ یہ جرم صرف چند لوگوں نے نہیں، پوری قوم نے تائید، حمایت اور خوشی کے ساتھ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے تو قوم اونٹنی کا گوشت پکا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن وہ مذاق کرتے ہوئے بولے، اے صالح، اگر واقعی عذاب سچا ہے تو ابھی لے آؤ۔ قوم کے 9 مجرموں نے طے کیا کہ رات کے اندھیرے میں صالح اور ان کے اہل خانہ کو قتل کر دیں گے، مگر اللہ نے ان پر اپنا داؤن چلا دیا۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو ایک عظیم چٹان ان پر گری اور سب ہلاک ہو گئے۔ پہلے دن قوم کے چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ پڑ گئے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ صالح کا وعدہ سچا ہے۔ وہ چیخنے لگے، قبریں کھودنے لگے، مگر اب کوئی راہ نجات نہیں تھی۔ تیسرے دن صبح زلزلہ آیا، زمین لرز اٹھی، پھر آسمان سے ایک خوفناک چیخ اتری جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ چند لمحوں میں سب کے سب گھروں میں ساکت، مردہ، منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یعنی ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا۔
انہیں ایسے تباہ کیا گیا جیسے کبھی آباد نہیں تھے۔ مدائن صالح آج بھی اپنی ویرانی میں انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ قرآن میں ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، یعنی یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کی بنا پر ویران پڑے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اللہ کے حکم سے اس علاقے سے دور لے جائے گئے اور انہیں مکمل حفاظت عطا فرمائی گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے مدائن صالح کے کنووں سے پانی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا غضب کا مقام ہے، اس کا پانی استعمال نہ کرو، جو کھانا اس پانی سے پکا ہے اسے الٹ دو، برتن توڑ دو اور ان گھروں میں داخل ہونے سے بچو۔ اگر داخل ہونا پڑے تو روتے ہوئے داخل ہونا، کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے۔ قرآن بتاتا ہے کہ دنیا کی خوشحالی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، بسا اوقات یہ نعمتیں عذاب کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ قوم سمود کو اس لیے نہ بخشا گیا کہ انہوں نے معجزہ طلب کیا اور معجزہ دیکھ لینے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ یہ قصہ پیغام دیتا ہے کہ تکبر قوموں کو مٹا دیتا ہے، اللہ کی نشانیوں کا انکار بربادی لاتا ہے، نبی کی نافرمانی عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ کے مطیع بن کر ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے انجام سے عبرت لینے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پروفٹ سیریز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔